اگر شیعہ روایتوں کو آپ مان لیں تو اتنا بڑا تان کا دروازہ کھلتا ہے اطرت فاطمہ پہ، اور انہوں نے تو شیعہ روایتوں نے تو ان کو جہنمی بنایا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ امام جعفر صادق کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ امام ہوں گے اور وہ امام نہیں ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے جو موسیٰ کاظم ہیں ان کی امامت کی بات ہے۔ تو اس طرح کی باتوں کے حوالے سے ایک اہل سنت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح کے معاملات واقعتاً ہوئے ہیں یا سرے سے ہوئے ہی نہیں ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حضرات ائمہ ایسے تھے، لیکن جس طرح سے آپ ان کو پورٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کی کتابیں ان کو نقل کر رہی ہیں، جس طرح سے آپ ان کی سیرت اور کردار ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، کس منہ سے آپ کہیں گے کہ جی ان کو امام مانیں؟ کچھ شیعہ نے کہا کہ ہم امام جعفر صادق کی امامت کو نہیں مانتے، یعنی امامت کو مان رہے تھے لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا، ٹھیک ہے، اور کہا کہ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، اور ایسا شخص جو جھوٹ بولتا وہ امام نہیں ہو سکتا۔ وہ چیزیں جن کو اہل سنت قطعی مانتے ہیں، تو ان قطعی چیزوں میں اہل سنت میں بھی اختلافات موجود ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر اہل سنت کے ہاں کچھ قطعی چیزوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ مارجن کیوں نہیں دے سکتے کہ وہ جن چیزوں کو قطعی سمجھتے ہیں ان میں اختلاف ہو جائے؟ اتنی قطعی تھی، اور اس زمانے میں جب کہ وہ ائمہ کے زمانے میں تھے اس وقت ان کے اوپر امامت وعدے نہیں ہو رہی، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے جو ہے وہ 1200 سال 1300 سال بعد اب آپ امام مان لیں کیسے مان لیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ امامت کے حوالے سے مختلف ادوار ہیں، اور جو پچھلا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے جو اولاد حسن ہے ان میں سے جو نفس زکیہ ہیں اور چند دیگر جو امامت کے دعوے دار تھے ان کے حوالے سے ہم نے بات کی۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ آتے ہیں آل حسین کی طرف، اور امام جعفر صادق جو ہیں ان کے بیٹوں کی طرف سے بھی امامت کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ تو اسی کے حوالے سے آج ہم حافظ زبیر صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حافظ صاحب، آج جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ ہم بات کریں گے امام جعفر صادق کے جو 4 بیٹے ہیں انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس پہ جو ہے آپ کی کیا کمنٹس ہیں، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم ہسٹوریکلی ذرا آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے معاملہ شروع ہوا، پھر حضرت حسن، حضرت حسین، محمد بن حنفیہ، پھر بنو عباس کا معاملہ، پھر آل حسن، پھر علی زین العابدین، پھر ان کے بیٹوں میں امامت کا اختلاف، محمد الباقر اور حضرت زید کا، تو اس کو ہم نے ڈسکس کر کے ہم آہستہ آہستہ آگے چل رہے ہیں۔ محمد الباقر کے بیٹے تھے امام جعفر الصادق، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محمد الباقر کے بعد امام جعفر الصادق کے حوالے سے کچھ اہل تشیع نے ان کی امامت کا انکار کر دیا تھا۔ اس کی کیا ریزن بنی؟ اس کی 2 ریزنز تھیں، ایک تو تقیہ اور ایک بدع۔ تقیہ یعنی انہوں نے کیا تھا؟ یہ جو 2 عقیدے تھے نا، اس کو کچھ لوگ جو ہے اہل تشیع میں سے ہضم نہیں کر پائے، ان کے فالورز میں سے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی تقیہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، اس کو ہم پھر کتابوں سے دیکھتے ہیں، ان کی اپنی کتابوں سے، اور دوسرا یہ جو آپ کا بدع کا عقیدہ ہے نا، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، کہ اللہ کو جو ہے وہ بھول چوک ہو گئی ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس کی بنیاد پہ کچھ لوگوں نے تو امام جعفر صادق کی امامت کا بھی انکار کر دیا تھا، سائٹ پہ ہو گئے تھے۔ نہیں تو انہوں نے تقیہ کیا تھا؟ ہاں، تقیہ تو وہ ظاہری بات ہے کہ بنیادی جز ہے ان کے مذہب کا، باقاعدہ روایتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ تقیہ جیسے ایمان کا حصہ ہے۔ نہیں تو تقیہ کو خاص ان کے ساتھ کیوں اٹیچ کیا گیا؟ کن کے ساتھ؟ امام جعفر صادق کے ساتھ۔ وہ ہم روایتیں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خاص مطلب تناظر میں کچھ مسائل پیدا ہوئی، تو ان مسائل کے جواب میں پھر یہ سب کچھ ہمارے سامنے آئی بات۔ ایک اور فرقہ پیدا ہوا ناؤسیہ کے نام سے، ان کا جو لیڈر تھا عبداللہ اجلان بن ناؤس، اس کی نسبت سے ان کو ناؤسیہ کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جی امام جعفر صادق جو ہے یہ فوت ہی نہیں ہوئی ہے، یہی امام مہدی ہے، یعنی یہ امام غائب یہی ہے،
امام غیب کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ اصل میں ان کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں. یہی امام غیب ہے، یہی مہدی منتظر ہیں، یہی قائم الزماں ہوں گے، صاحب الزماں ہوں گے، انہی کا ظہور ہونا ہے. کچھ نے تو یہ غلو کیا کہ امام جعفر صادق کو جو ہے وہ مہدی بنا دیا، قائم الزماں صاحب الزماں بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ تو اہل تشیع کے ہاں مہدی اور امام غائب ایک ہی چیز ہیں یا الگ الگ ہیں؟ نہیں ایک ہی چیز ہے، مہدی ہی غائب ہے نا. دوسرا جو ہے جنہوں نے تقصیر کا رستہ اختیار کیا اہل تشیع کی نسبت سے اگر ہم سوچیں اور اس کو ڈسکس کریں تو انہوں نے امام جعفر صادق بلکہ بعض نے امام محمد الباقر کی امامت کا بھی انکار کیا، یہی تقیہ کی پرنسپل کی وجہ سے. وہ روایتیں ہم دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد امام جعفر صادق کے 8 بیٹے تھے اور کہا جاتا ہے کہ جی ان کی 3 بیٹیاں تھیں. بعض نے تو کہا ہے کہ 8 نے امامت کا دعویٰ کیا، لیکن 8 کے بارے میں تاریخی شہادتیں ذرا مشکل ہیں، لیکن بہرحال مل جاتی ہیں، نکل آتی ہیں. 4 کے بارے میں تو تقریباً شیعہ کتابیں بھی بھری پڑی ہیں کہ 4 نے امامت کا دعویٰ کیا. تو ہم ذرا اس کے اوپر جاتے ہیں کہ جو تقریباً سب کے یہاں کتابوں میں موجود ہے، جن کی امامت کا دعویٰ اختلافی ہے تو ہم اس میں نہیں جاتے. ٹھیک. امام جعفر صادق کے سب سے بڑے بیٹے تھے اسماعیل. ان کو جنہوں نے امام مانا وہ اسماعیلیہ کہلائے. ٹھیک ہے، اور اسماعیلیہ کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ نص یہی کہتی تھی کہ امام کا سب سے بڑا بیٹا جو ہے وہی امام ہوگا، تو اس لیے اسماعیل سب سے بڑے تھے تو نص ان کے اوپر تھی. یعنی اسماعیلیہ بھی نص کے قائل ہیں. اب دیکھیں وہ تو زیدیہ تھے جو نص کے قائل نہیں تھے، اب یہاں یہ سارے نص والے ہیں، سب کے پاس نص موجود ہے. اب کیا کریں گے؟ یعنی جو کہہ رہے ہیں منصوص من اللہ امام ہوتا ہے وہ بھی سارے نص لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کم از کم وہ جو چاروں ہیں، چاروں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نص ہے. یہ تو سارے اب نص والوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. چلیں ان سے تو وہ اس بنیاد پہ کرتے رہے کہ جی ان کے پاس نص نہیں ہے. اب تو مسئلہ یہ ہے کہ نیچے جتنا بھی آپ مائکرو لیول پہ جائیں گے تو ہر جگہ پھر اختلافات. ایون حضرت جو حسن عسکری تھے 11ویں امام تھے، جب ان کی وفات ہوئی ہے تو ان کے جو بیٹے تھے مہدی، ان کے بارے میں 20 فرقے بن گئے. یہ ہم آگے چل کے دیکھ، یعنی ہر امام گزرتا نہیں ہے تو 20 فرقے نکل رہے ہیں اس میں سے. اچھا، یہاں پہ جو آپ نے اتنی سپلٹنگ ہو رہی ہے. صحیح، آپ نے کہا کہ وہ جو 11ویں امام تھے تو وہ پھر 11ویں کس طرح بنتے ہیں؟ مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو بے شمار امامت کے دعوے دار رہے ہیں تو وہ پھر ہم تقسیم کیسے کریں 11ویں گے؟ تو ہم اثنا عشریہ کے اعتبار سے ان کے اعتبار سے کہہ رہے اصل ہیں. میں دیکھیں ہمارے ہاں اہل تشیع مترادف ہو گئے اثنا عشریہ کے، چونکہ ہمارے یہاں اثنا عشریہ امامیہ پائے جاتے ہیں نا، تو اس لیے ہمارے یہاں لوگوں کو شاید یہی پتہ ہے کہ یہی 12 امام ہے یا شیعت بس اسی کا نام ہے، اثنا عشریت کا نام ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو شیعہ کا ایک فرقہ ہے، ایک سیکٹ ہے. جیسے اہل سنت میں بہت سے اسکول آف تھاٹ ہیں، حنفی، شافی، مالکی، پھر آپ اس میں چلے جائیں برصغیر میں تو بہت سے مسالک ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث. نہیں تو جو اثنا عشریہ تھے وہ پھر یہ جو مطلب مثال کے طور پہ 4 امامت کے دعوے دار ہیں تو ان میں سے کسی ایک پہ متفق رہے یا ان میں بھی آگے اختلاف ہو گیا؟ اثنا عشریہ میں بھی دیکھیں نا، وہ آگے اختلاف، ہر امام جب جاتا ہے تو آگے سپلٹنگ ہو رہی ہے. وہ تو ہم یہی تو ڈسکس کر رہے ہیں. یعنی خود اثنا عشریہ میں بھی؟ ہاں، اثنا عشریہ میں بھی وہ ہم دیکھیں گے نا، وہ ہم دیکھیں گے. اچھا، جنہوں نے حضرت اسماعیل کو امام مانا انہوں نے کہا کہ جی امام جعفر صادق نے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل پہ نص کی اور نص کر کے ان کو شام بھیج دیا دعوت کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ شام چلے گئے اور اس وقت خلیفہ المنصور تھا، ابو جعفر المنصور، جو عباسی خلیفہ تھا. جو عباسی خلیفہ تھا. ٹھیک ہے، اس کا زمانہ تھا. تو یہ اس سے جان بچانے کے لیے رپوش ہو گئے تھے. کیونکہ وہ آل حسن کو تو وہ کر ہی رہے تھے، قتل کر ہی رہے تھے، تو ان کو بھی انہوں نے، چونکہ ان کے ہاں بھی امامت کا دعویٰ چل رہا تھا تو انہیں یہ تھا کہ کہیں یہ ہمیں بھی قتل نہ کرے. اگرچہ یہ ان کا انداز ایٹیچیوڈ مصالحانہ تھا، مصالحت والا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کو یہ تھا کہ ہمیں قتل نہ کریں، تو ان کے امام رپوش ہو جاتے تھے. تو امام جعفر صادق نے کہا کہ میرے بعد جو آنے والا امام ہے
وہ مقتول نہ ہو جائے، اس کو بنو عباس قتل نہ کر دیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو خود ڈپیوٹ کیا کہ ایک تو شام میں جا کے ایک ہلکا اثر پیدا کرو، اور دوسرا رپوش کر دیا، چھپا دیا۔ مقصد یہ تھا شام بھیجنے کا، مقصد لڑائی نہیں تھا، لڑائی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی وفات ہو گئی، اور وہ تھے مدینہ میں، ان کو بھیجا گیا شام میں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے جو چھوٹے بھائی تھے، سوتیلے بھائی تھے ان کے، موسیٰ کاظم۔ اچھا، امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل ہیں، یہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ اس کے بعد چھوٹے بیٹے جو ہے وہ عبداللہ ہے، یہ بھی نجیب الطرفین سید ہیں۔ اس کے بعد جو موسیٰ کاظم ہے نا، یہ ام الولد ہے، یعنی کنیز یا جسے کہا لونڈی جاتا کی ہے اولاد میں سے۔ لونڈی کی اولاد میں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمارے امام جو ہے وہ نجیب الطرفین سید ہیں، اسماعیلیہ، آپ کی تو امہات جو ہے وہ ولد میں سے ہیں، ٹھیک ہے، لونڈیوں کی اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں اسماعیلیہ، یہ کہتے ہیں کہ جی حضرت اسماعیل کو تو وہاں بھیجا گیا علیہ الرحمہ، ان کو تو شام میں بھیجا، ٹھیک ہے، والد صاحب نے، امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے۔ تو پیچھے جو تھے نا امام جعفر صادق تو چلے گئے اللہ کے پاس، تو جو لوگ مدینہ میں موجود تھے تو انہوں نے ان کے سوتیلے بھائی کو کیا کیا، امام بنا دیا۔ یہ مدینہ میں موجود نہیں تھے، یہ مدینہ میں تھے، یہ چلے۔ شام میں جا کے رپوش ہو گئے تھے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور مسئلہ پیدا ہوا کہ ان کی وفات کب ہوئی؟ امام جعفر صادق، نہیں، ان کے بیٹے، بڑے بیٹے اسماعیل کی۔ ایک روایت یہ ہے کہ 133 میں، یہ زیادہ تر اثنا عشریہ نے لے لی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اپنے والد کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے 133 میں، تو اس لیے یہ جو ہے نا امامت کے حقدار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ اپنے والد کی وفات کے بعد فوت ہوئی ہیں 158 میں، وہ زیادہ تر اسماعیلیہ نے لے لی، زیادہ تر اسماعیلیہ نے، تو انہوں نے کہا جی والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئی ہیں، تو اس لیے وہ امام ہے۔ چلیں باہر۔ اچھا، ایک تو یہ ہوا، دوسرا یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل کو اس کے بعد ان کے بیٹے تھے محمد، تو جنہوں نے اسماعیل کو امام مانا تو انہوں نے ان کے بیٹے محمد کو امام مان لیا، ظاہری بات ہے ان کے بعد ان کے بیٹے محمد امام بنیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک فرقہ پیدا ہوا جن کو کرامتہ کہتے ہیں، کرامتہ کا بڑا تذکرہ ملتا ہے، ان کو باطنیہ بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ ایک سلطنت بھی بنا لی تھی اپنی، جنہوں نے ایک فرضی جنت بھی بنائی تھی۔ اس فرقے کا بانی جو حسین حوازی تھا، یا کہا جاتا ہے ہمدان قرمت تھا۔ قرمت مطلب کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے قدم رکھنا، تو اس کا قد چونکہ چھوٹا تھا، چھوٹے چھوٹے قدم رکھتا تھا، تو اسی سے وہ قرمت سے قرمتی اور پھر قرامتہ کہلائے وہ، یعنی اپنے بانی کی نسبت سے، ہمدان قرمت کی نسبت سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت محمد بن اسماعیل جو ہے نا، یہ 7ویں امام ہیں اور آخری ہیں کرامتہ نے، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ امامت ختم ہو گئی محمد بن اسماعیل پہ۔ یہ اسماعیلیہ میں سے کچھ نے آگے امامت چلائی ہے، وہ ہم آگے دیکھیں گے، کچھ نے نہیں چلائی، کچھ نے نہیں چلائی، کچھ نے محمد بن اسماعیل پہ ختم کر دی، جیسے کرامتہ نے، جیسے کرامتہ نے۔ ایک اور ہے مبارکیہ، انہوں نے بھی محمد بن اسماعیل پہ ختم کی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مبارکیہ یہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کے بعد امام محمد ہے، محمد بن اسماعیل ہے، اسماعیل نہیں ہے۔ اچھا، وہ نہیں ہے، یعنی امر امامت اسماعیل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وہ فوت ہو گئے تو ان کے پوتے کی طرف ہے، امام جعفر صادق کے پوتے کی طرف، تو ان کے پوتے کی طرف چلی گئی۔ بڑے بیٹے وہی تھے نا، ان کی طرف متوجہ ہو چکا تھا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ وہ فوت ہو گئے تو اس لیے ان کے بیٹے کی طرف چلی گئی۔ تو یہ محمد بڑے بیٹے تھے، محمد بڑے بیٹے تھے، تو انہوں نے اسماعیل کو امام نہیں مانا، محمد کو مانا ہے، لیکن کرامتہ نے اسماعیل کو بھی مانا ہے، محمد کو بھی مانا ہے۔ یہ ان دونوں میں فرق ہو گیا۔ اب دیکھیں نا کتنے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز، جو ایک کو مان رہے ہیں پھر آگے وہ کتنے فرقوں میں بٹ رہے ہیں۔ وہ امامت جو قطعی ہے اس میں تو مبارکیہ نے بھی محمد بن اسماعیل پہ امامت ختم کر دی،
کرامتہ نے بھی ختم کر دی اور اکثر نے پھر آگے چلائی ہے. انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد جو ہے نا جو آئیں گے وہ خلفاء ہوں گے. کرامتہ نے اور مبارکیہ نے کہا وہ امام نہیں ہو سکتے، کیونکہ روایتوں میں آتا تھا کہ ہم میں 7 امام ہوں گے. یہ آگے روایت آ رہی ہے، وہ الکافی سے میں اس کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی انہوں نے یہ تعبیر کی. اصل میں روایتیں وہی ہیں، ہر فرقہ اپنی تعبیر لے کے بیٹھا ہوا ہے اہل تشیع میں سے ان روایتوں کی. اچھا، اس کے بعد کچھ نے کیا کہا کہ جی اسماعیل تو فوت ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی نہیں، بڑے بیٹے عبداللہ ہے، عبداللہ افتح نام تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ جی عبداللہ کہا کہ یہ بھی نجیب الطرفین سید تھے. تو جو اسماعیل تھے وہ مطلب ان کی جو فوتگی ہے وہ مطلب سب کو پتہ تھا کہ وہ فوت ہوئے ہیں، یا ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ روپوش ہو گئے ہیں؟ نہیں، وہ روپوش ہو گئے ہیں. اثنا عشریہ یہ کہتے ہیں کہ وہ فوت ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے چل کے کھولیں گے بات کو نا. ہم حضرت جو اسماعیلی ہے نا اس کے اوپر ہم ایک پوری ایپیسوڈ کریں گے. ہوا کیا، اب آپ دیکھیں تقیہ کیسے کام کر رہا ہے. تقیہ کا پرنسپل دونوں طرف، اثنا عشریہ اور اسماعیلیہ میں. اثنا عشریہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں روایتیں موجود ہیں، وہ روایتیں ہم دکھائیں گے بھی، کہ حضرت اسماعیل کی وفات ہوئی اور امام جعفر صادق جو ہے وہ جنازے کے آگے آگے چلتے تھے. پھر بار بار کہتے تھے رکھو جنازہ، اور اپنے اصحاب کو کہتے تھے آؤ. کپڑا ہٹاتے تھے، پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ میرا بیٹا اسماعیل، دیکھ رہے ہو نا فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، سب گواہ رہو. پھر آگے چل پڑتے تھے. یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے یہ کام کیا حضرت اسماعیل کی وفات پہ کہ بار بار ان کی جو آپ کہہ لیں کہ جو جسم تھا، جو میت تھی، اس سے کپڑا ہٹا کے اپنے اصحاب کو دکھا کے ان سے گواہیاں لے لے کے ان کو دفن کیا. یہ اثنا عشریہ ایسا کہتے ہیں؟ ہاں، ان کے ہاں ایسی روایتیں موجود ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تو مدینہ میں تھے اور وہ شام میں چلے گئے تھے. وہ شام میں ان کو بھیج دیا تھا نا، تو وہ بعد میں کوئی ایسی بات اس طرح سے بنا لیتے ہوں گے، واللہ عالم کیسے باہر. وہ تو اسماعیلی روایت ہے نا کہ وہ وہاں چلے گئے تھے. اب اس کی تعویل وہ یہ کیا کرتے ہیں اسماعیلی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں فوت نہیں ہوئے تھے. چونکہ وہ امام تھے تو امام جعفر صادق نے تقیہ کیا کہ ان کو میں بچا لوں جو میرے بعد امام ہے. تو انہوں نے ان کی موت کا کیا بہانہ. ٹھیک ہے، انہوں نے تقیہ کیا، امام جعفر صادق نے ان کی موت کا بہانہ کیا، سارے اصحاب کو بھی یقین دلا دیا تاکہ ابو جعفر منصور کو بھی خبر مل جائے کہ جو وارث ہے وہ فوت ہو چکا ہے، وہ ہماری طرف سے بے فکر ہو جائے. اور پھر اس وارث کو انہوں نے شام بھیج دیا. اس کے بعد مطلب یہ اسماعیلیہ کا یہ کلیم کرتے ہیں اسماعیلی، یہ اسماعیلی کلیم کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں انہوں نے تقیہ کیا تاکہ وہ بنو عباس سے بچ جائے. ہاں، یہ وفات ہوئی نہیں تھی، یہ تقیتاً ایسا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ اثنا عشریہ جو ہے، اثنا عشریہ کہتے ہیں نہیں وہ واقعتاً فوت ہو گئے تھے. ہاں، وہ کہتے ہیں وہ واقعتاً فوت ہو گئے تھے. اور اثنا عشریہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو امامت کا دعویٰ کیا تھا نا اسماعیل نے، وہ مانتے ہیں کہ امامت، دھاری بات ہے پورا فرقہ بن گیا، اتنے فرقے بن گئے، کیسے انکار کریں گے کہ امامت کا دعویٰ نہیں کیا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ امامت کا دعویٰ جو 3 بیٹوں نے کیا ہے نا، وہ تقیتاً کی ہے تاکہ اصل امام موسیٰ کاظم بچ جائے. اچھا، صحیح ہے. تو دونوں طرف جو ہے وہ تقیے کی آپ کہہ لیں کہ پرنسپل کو دونوں نے جو ہے وہ اپنے حق میں استعمال کیا ہوا. خیر بہر. اچھا، دوسرا یہ تھا کہ اس کے بعد عبداللہ افتح، ان کو جو ہے جنہوں نے امام مانا تو وہ افتحیہ کہلائے. ٹھیک ہے. تیسرے بیٹے تھے موسیٰ کاظم، یہ ام الولد میں سے تھے. ان کو جنہوں نے امام مانا تو وہ موسوی کہلائے. آج کل بھی ہمارے یہاں موسوی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے کہا کہ موسیٰ کاظم جو ہے یہاں پہ آ کے رک گئے. انہوں نے کہا یہ آخری امام ہے، یہی مہدی منتظر ہے. یعنی امام جعفر صادق بھی آ کے رکے ہیں. کچھ نے ان کو مہدی بنایا، وہ ناؤسیہ کے لائے. کچھ نے امام موسیٰ کاظم کو مہدی بنا لیا کہ یہ آخری ہیں، ان کو واقفیہ کہتے ہیں. ان کے بارے میں بھی الکافی میں روایتیں ہیں. یہ کہتے ہیں موسیٰ الکاظم فوت ہی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اس میں وجہ یہ تھی کہ روایتوں میں یہ تھا کہ امام کو غسل دیتا ہے
علی رضا جو ہیں انہوں نے اپنے والد موسیٰ کاظم کو غسل نہیں دیا تھا، تو وہ کہتے ہیں وہ امام کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جب امام کو غسل ہی نہیں ملا موسیٰ کاظم کو علیہ رحمہ، تو اس کا مطلب ہے وہ فوت ہی نہیں ہوئی ہے۔ نہیں تو غسل کسی اور نے تو دیا ہوگا نا؟ وہ ہم روایتوں میں جا کے بات کھولتے ہیں، وہ آگے چل کے روایتوں میں بات۔ اچھا، اس کے بعد چوتھے جو بیٹے تھے محمد الدیباج کے نام سے یہ معروف تھے، ٹھیک ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت خوبصورت تھے۔ تو کچھ نے ان کو امام بنا لیا، محمد الدیباج کو۔ یحییٰ بن ابی سمت ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اس کا دعویٰ کیا تھا اور پھر اس طرح سے ایک گروپ پیدا ہو گیا، تو یہ سمتیہ کہلائے اسی نسبت سے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کی کچھ حوالوں کی طرف، اس سے ذرا بات زیادہ کھلے گی۔ اب ہمارے سامنے یہ وہی کتاب ہے فرق الشیعہ نوبختی کی، جو 3 صدی ہجری کے آپ کہہ لیں کہ شیعہ اعلام میں سے ہیں، بڑے ائمہ میں سے ہیں، علماء میں سے، اور یہ شیعہ فرق کی تاریخ پہ ایک بنیادی کتاب شمار ہوتی ہے۔ اب اس میں یہ کیا کہتے ہیں کہ جب علی زین العابدین ان کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بعد محمد الباقر امام بنے، تو کچھ لوگوں نے ان کی امامت کا انکار کر دیا، یعنی محمد الباقر کی امامت کا انکار کر دیا اہل تشیع نے۔ کس بنیاد پہ؟ یہ آگے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک صاحب تھے عمر بن ریاح، انہوں نے جو ہے وہ محمد الباقر سے ایک مسئلے کے بارے میں پوچھا۔ ابو جعفر یعنی امام جعفر صادق کے والد محمد الباقر ہی بنے وہ، ٹھیک ہے۔ تو عمر بن ریاح نے ان سے ایک سوال پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، پھر وہ اگلے سال آیا اور اس نے ان سے وہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کوئی اور جواب دیا۔ اس کا تذکرہ ہم ایک پہلے بھی کر چکے ہیں۔ فقال علی ابی جعفر هذا خلاف ما اجبتنی فی هذا المسئلہ العام الماضی، کہ پچھلے سال تو آپ نے مجھے اور جواب دیا تھا، آج آپ نے مجھے اور جواب دیا۔ تو جو محمد الباقر نے ان کو کہا ان جوابنا ربما خرج علی وجہ تقیہ، کہ ہمارا جواب بعض اوقات تقیہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ تو اس نے ان کی امامت کے معاملے میں شک کیا، ٹھیک ہے، اسے شک پڑ گیا۔ وہ پھر ایک اور بندے سے ملا جو محمد الباقر کے ساتھیوں میں سے تھے، ان کا نام تھا محمد بن قیس۔ تو اس نے مطلب اس کا اپنا شیعہ ساتھی تھا نا، آپ کہہ رہے، اس نے محمد بن قیس سے کہا، عمر بن ریاح نے، کہ میں نے محمد الباقر سے سوال کا جواب پوچھا، انہوں نے ایک جواب دیا، اگلے سال اسی سوال کا جواب پوچھا تو اور جواب دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ مجھے کہتے ہیں جی میں نے تو تقیہ کی وجہ سے ایسا کیا ہے۔ تو جبکہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مجھ سے تقیہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں تو ان کا شیعہ ہوں، ان پہ ایمان لانے والوں میں سے، ان کا فالوور ہوں، مجھ سے کس چیز کا تقیہ تھا، میں تو ان کے اصحاب میں سے ہوں۔ تو اس نے محمد بن قیس نے جواب دیا اس کو، عمر بن ریاح کو، کہ دیکھو تمہاری وجہ سے نہیں کیا ہوگا، کوئی اور وہاں مجلس میں موجود ہوگا جس کی وجہ سے تقیہ کیا۔ تو اس نے کہا بھئی دیکھو بات یہ، جب میں نے سوال کیا تھا تو میں اکیلا تھا، کوئی اور تھا ہی نہیں، اب کس چیز کا تقیہ؟ یعنی تقیہ آپ اپنے دشمنوں سے کریں، اپنے مخالفین سے کریں، اپنے فالوور سے جو آپ پہ ایمان رکھتے ہیں، آپ کی ایک ایک بات پہ، ان سے تقیہ کرنے کی وجہ۔ تو یہ شک میں پڑ گیا، تو اس سے کچھ لوگ جو ہے انہوں نے انکار کر دیا محمد الباقر کی، یعنی تقیہ کی وجہ سے کچھ اہل تشیع کو ہوا کہ نہیں، یہ ہضم ہونے والی بات نہیں ہے کہ ہم سے بھی تقیہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو آپ کی امامت کے اوپر ایک بہت بڑا کوسچن مارک کھڑا کر رہا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہے وہ منورٹی میں ہوں گے، منارٹی کم تھے، یہ بات ٹھیک ہے، ایسے لوگ کم تھے لیکن تھے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ہے محمد الباقر کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی یہ امامت جو ہے وہ امام جعفر الصادق کے پاس پہنچی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں بھی کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ امام جعفر الصادق نے جب مطلب اشارہ کیا اپنے بیٹے اسماعیل کی امامت کا، یعنی اپنی زندگی میں بڑے بیٹے اسماعیل کی امامت کا اشارہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسماعیل جو ہے وہ فوت ہو گئے اپنے والد کی زندگی میں، یہ نوبختی کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔ تو
اب لوگوں نے کیا کیا، ایک گروہ نے، انہوں نے امام جعفر صادق کی امامت کا انکار کر دیا. اب بات سمجھیں، امام جعفر صادق نے کہا کہ میرے بعد امام کون ہوگا، مطلب اشارہ دیا کہ میرا بیٹا اسماعیل ہوگا. اسماعیل تو فوت ہو گئے امام جعفر صادق کی زندگی میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کون امام ہوگا امام جعفر صادق کے بعد؟ کوئی اور ہوگا، اسماعیل تو نہیں ہوگا. تو امام جعفر صادق کیا ہو گئے؟ غلط ثابت ہو گئے نا، کیونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ہوگا اسماعیل ہوگا. ہاں، تو اب چونکہ اسماعیل ان کی زندگی میں فوت ہو گیا تو اب وہ غلط ثابت ہو گئے. تو اب اس پہ کچھ لوگوں نے کہا، کچھ شیعہ نے کہا کہ ہم امام جعفر صادق کی امامت کو نہیں مانتے، یعنی امامت کو مان رہے تھے لیکن انہوں نے ان کا انکار کر دیا. ٹھیک ہے، اور کہا کہ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا، اور ایسا شخص جو جھوٹ بولتا وہ امام نہیں ہو سکتا. یعنی انہوں نے اسماعیل کا کہا تھا بٹ وہ تو امام بنے نہیں، وہ فوت ہو گئے پہلے. اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، اب بات بنانے کے لیے انہوں نے کیا کیا، وَحَقَوْا عَنْ جعفر، یعنی جعفر صادق کی طرف انہوں نے اس بات کی نسبت کی کہ انہوں نے اب بدع کا عقیدہ جو ہے وہ ظاہر کرنا شروع کر دیا اسماعیل کی امامت کے بارے میں. یعنی آپ دیکھیں ساری بات کیا ہو رہی ہے کہ امام جعفر صادق نے کہا، اشارہ دیا کہ جی میرے بعد اسماعیل امام ہوگا. اسماعیل تو ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، تو انہوں نے کہا جی یہ تو جھوٹ ہے، تو آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹا شخص امام نہیں ہو سکتا، ہم آپ کی امامت کے منکر ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں مطمئن کرنے کے لیے وہ بدع کا عقیدہ لے آئے ہیں. یہ کون لے کے آئے بدع کا عقیدہ؟ امام جعفر صادق. یعنی یہ عقیدہ ان کی طرف منسوب ہے. ہاں، ان کی طرف منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اللہ کی طرف سے تھا، کہ اللہ کی مشیت میں تبدیلی ہو گئی. پہلے اللہ نے چاہا کہ اسماعیل امام ہو، بعد میں اللہ کی مشیت میں تبدیلی ہو گئی اور اللہ نے چاہا کہ نہیں، موسیٰ کاظم امام ہو. یعنی مجھے یوں ہی بتایا گیا تھا، مجھے یوں ہی بتایا گیا، اور بعد میں تبدیلی ہوگی. بعد میں تبدیلی ہوگی اس میں، تو میں نے تو تمہیں تبدیلی بتا دی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ کیا بات ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر بات ہے. آپ کے اللہ کی مشیت میں آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، وہ تو مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ میں پہلے دن سے طے ہے. جب پہلے دن سے طے تھا کہ موسیٰ کاظم نے بننا تھا، تو درمیان میں آپ اسماعیل کہاں سے لے آئے؟ ٹھیک ہے، اللہ کو تو سب پتا تھا نا، تو درمیان میں اسماعیل آپ کہاں سے لے آئے؟ تو انہوں نے بدع کے عقیدے کا انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم آپ کو امام نہیں مان سکتے، یہ تو سیدھا جھوٹ ہے. اچھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی وقالوا هذا باطل لا يجوز. ٹھیک ہے، مطلب یہ تو باطل بات ہے، یہ تو جائز نہیں ہے. اور یہ بطریہ کا جو عقیدہ تھا، اسی سے ایک فرقہ پیدا ہوا، بطریہ ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سلیمان بن جریر اس کا بھی اسی طرح کا جو ہے وہ قول تھا. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ پھر یہ کہنے لگے کہ جی دیکھیں، یہ جو دو پرنسپل ہمارے بعض ائمہ نے گھڑ لیے ہیں، یہ اہل تشیع میں سے گروپ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ائمہ نے جو دو پرنسپل گھڑ لیے ہیں نا، تقیہ اور بدع، یہ بیسیکلی انہوں نے اپنی غلطیاں سیدھی کرنے کے لیے گھڑے ہیں. یہ اپنی امامت کو جسٹیفائی نہیں کر پائے. یعنی ایک سال میں ایک جواب دیتے تھے، دوسرے سال میں دوسرا جواب دیتے تھے، کہہ رہے تھے وہی سے جواب دے رہے ہیں. تو بعد میں انہوں نے کہا کہ جی نہیں، ہم تو تقیہ کیا، تقیہ تھا. ہاں ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے وہ ایک امام مقرر کرتے تھے اپنے بعد، وہ امام نہیں ہوتا تھا، یعنی ایک پریڈکشن کرتے تھے. اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے انہوں نے بدع کا عقیدہ ظاہر کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہمارے ائمہ نے، وہ غیر معصوم تھے، انوسینٹ نہیں تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے آپ کو معصوم شو کیا، اور انہوں نے پھر جب غلطیاں کی اور جب ان کی غلطیاں سامنے آئیں تو انہوں نے ان کو سیدھا کرنے کے لیے تقیہ اور بدع کا سہارا لیا. تو ہم تو علیحدہ ہو رہے ہیں. یعنی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم انوسینٹ ہیں، تو وہ بدع کا عقیدہ اور تقیہ کا عقیدہ اس کو پھیلایا گیا. یہ انہوں نے کہا. یہ سارا شیعہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، مطلب ہم اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کر رہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں یہ سب کچھ وہاں نہیں تھا، یہ ساری ڈیولپمنٹ بعد میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، 4 صدی ہجری میں جا کے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ان ائمہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرنا مناسب نہیں ہے، ہمارے لیے بھی مناسب نہیں ہے. ہمیں بھی صحیح باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اولاد علی میں سے، آل فاطمہ میں سے ہیں، ان سب نے تو جہنمی بنا دی ہے. مطلب وہ 11ویں امام ہیں حسن عسکری، ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیں وہ لکھتے ہیں، جعفر کذاب لکھتے ہیں، وہ اب جا کے اس کو اولاد علی میں سے ہیں، آل فاطمہ میں سے ہیں، لکھی جا رہے ہیں. جہاں لکھتے ہیں اس کا نام جعفر کذاب کے علاوہ لیتے ہی نہیں ہیں. نہیں تو جب اس طرح کی باتیں آتی ہیں
کہ امام جعفر صادق کے جو بیٹے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ امام ہوں گے اور وہ امام نہیں ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے جو موسیٰ کاظم ہیں ان کی امامت کی بات ہے. تو اس طرح کی باتوں کے حوالے سے ایک اہل سنت کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا اس طرح کے معاملات واقعتاً ہوئے ہیں یا سرے سے ہوئے ہی نہیں ہیں؟ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ شروع میں ہم نے جو امامت پہ ایک جو ہے وہ دکتور موسیٰ الموسوی کا کانسیپٹ پیش کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ شیعہ کے اندر کچھ ریفارمرز ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ میں کچھ ریفارمرز ہیں جن کا امامت کے بارے میں یہ کانسیپٹ ہے. تو اگر وہ کانسیپٹ لے لینا تو یہ ائمہ سارے بری ہو جاتے ہیں اس قسم کی باتوں سے. کیسے؟ وہ کانسیپٹ یہ تھا کہ اصل میں مسئلہ کیا تھا، مسئلہ صرف اتنا تھا جو ہمیں نہج البلاغہ وغیرہ سے ملتا ہے کہ آل علی میں، اولاد فاطمہ میں ایک خواہش تھی رضی اللہ عنہ کہ یہ ایک سیاسی جو ہے عہدہ اس کو سمجھتے تھے، کوئی آسمانی خلافت نہیں سمجھتے تھے، کوئی منصوص من اللہ خلافت نہیں سمجھتے تھے اس کو. وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ واجب علی الناس ہے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ہمیں امام بنائیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں، رشتہ دار. یہ خواہش موجود تھی، اس حد تک بات تھی، اور وہ بعد میں بھی رہی ہے. بس اتنی سی بات تھی امامت کے خلافت کی طرز کی ہی ایک چیز تھی. جو ہمارے ہاں اہل سنت کے یہاں خلافت کا کانسیپٹ ہے، وہی ان کے ہاں شروع میں اہل تشیع میں وہی امامت کا کانسیپٹ تھا. یہ جو ساری ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا، یہ ساری امامت منسوس ہوتی ہے فلاں، اب وہ ساری غلطیاں اماموں کی طرف یہ تو ساری روایتیں ہیں نا، یہ تو ساری روایتیں. اب وہ روایتیں جس طرح سے نقل ہوئی ہیں اور مختلف راویوں نے نقل کی ہیں، ساروں نے ایک جگہ بیٹھ کے تو وہ امامت کا عقیدہ نہیں بنایا تھا. اگر وہ بنایا ہوتا سب نے ایک جگہ بیٹھ کے تو شاید غلطی نہ نکلتی. تو اب جب ہر جگہ سے وہ نقل ہو رہی تھی، کتابوں کا حصہ بنی ہے، اب 34 صدی ہجری میں آ کے وہ نقل ہو گئی ہیں، اب اس کو کیسے سیدھا کریں گے؟ آپس میں کنٹرڈکشن ہے. ظاہری بات ہے، جھوٹ بولا گیا ہے تو جھوٹ تو پھر ادھر سے بھی ادھر سے بھی، اب آپ اس کو کیسے سیدھا کریں گے؟ تو امامت کے کانسیپٹ میں یہ ڈیولپمنٹ 34 صدی ہجری میں جا کے ہوئی ہے کہ امامت منسوس ہوتی ہے اور امام مفترض الطاع ہوتا ہے اور امام معصوم ہوتا ہے. اس سے پہلے جو امامت کا کانسیپٹ جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ صرف اتنا تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہماری خلافت ہو بس، لیکن وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں منتخب کریں. وہ اپنے آپ کو منصوص من اللہ نہیں سمجھتے تھے، نہ مفترض الطاع سمجھتے تھے، نہ انوسنٹ سمجھتے تھے. یہ ساری روایتیں تو انہوں نے بنائی ہیں. یعنی ہمارا سٹینڈ یا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، یہ تو سارا ان کا ہے نا. یعنی جو شخص ایک فرد کو، ایک ہستی کو امام سمجھ رہا تھا تو اس کے حوالے سے اس نے روایات یا بنا لیں یا جو ہے کہیں سے اس کو مل گئیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں. اصل میں زیادہ تر تو دیکھیں نا، جیسے ہم نے بات کی تھی کہ سب سے مستند کتاب قرآن کے بعد وہ تو کلینی کی ہے نا، الکافی. ان کے ہاں اس کے بارے میں بھی ایسی باتیں موجود ہیں، مطلب ایسی ریسرچز ہیں جو شیعہ علماء نے کی ہیں کہ 9000 سے زیادہ 16000 روایتیں ہیں، 9000 سے زیادہ ضعیف ہیں. تو اصل بات یہ، مطلب ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے، ہمارے نزدیک تو یہ سارے بری و ذمہ ہے اس قسم کی جو ہے نا تان اور تشنیع سے. یہ جتنے بھی ائمہ تھے، آل علی، اولاد فاطمہ، اطرت فاطمہ، یہ سب اس سے بری و ذمہ. اگر شیعہ روایتوں کو آپ مان لیں تو اتنا بڑا تان کا دروازہ کھلتا ہے اطرت فاطمہ پہ، اور انہوں نے تو شیعہ روایتوں نے تو ان کو جہنمی بنایا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے، میری بات ہے، آپس میں جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اگر امامت کے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. اور کہاں جائیں گے؟ اللہ کے اوپر جھوٹ ہی باندھ رہے ہیں اور خود لکھ بھی رہے ہیں، کسی کو کذاب بنا رہے ہیں، کسی کو کیا بنا رہے ہیں. تو وہ یہ بات ہے. خیر بہرحال ہم آگے چلتے ہیں، یہ بات ہماری جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. تو یہ سلمان بن جریر نے یہ بات کہی تھی کہ رافضی جو ہیں، رافضی انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے قول گھڑے ہیں، رافضیوں نے گھڑے ہیں. اب دیکھیں نا، یہ خود ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رافضیوں نے 2 قول گھڑے ہیں. یہ نبختی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے. ان ائمۃ الرافضہ وضعوا لشیعتہم مقالتین لا یظہرون معہما من ائمتہم، ٹھیک ہے. تو اب یہ کون سے 2 قول ہیں؟ ایک بدا کا اور دوسرا تقیہ. اور بدا کا قول انہوں نے کیوں گھڑا؟ کیونکہ جب ان کے ائمہ نے کیا کیا، اپنے آپ کو انبیاء کے مقام پہ سمجھ لیا. اچھا، ائمہ نے نہیں سمجھا تھا، انہوں نے بعد میں باور کروایا. ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. 34 صدی ہجری میں انہوں نے
ائمہ کو انبیاء کے مقام پہ رکھ دیا، معصوم بنا دیا. لیکن یہ بات اور طرح سے نقل کر رہے ہیں نا کہ وہ ایک شیعہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب ان کے ائمہ نے کیا کیا کہ اپنے آپ کو مقام انبیاء پہ رکھ لیا، تو اب وہ آئندہ کل کی جب خبریں دیتے تھے اور اپنے شیعہ سے کہتے تھے انہ سیکون فی غدن، کہ کل یہ ہوگا، ٹھیک ہے، اب اس کے خلاف جب آ جاتا تھا تو اب وہ کیا کہتے تھے کہ بس یہ تو بدا ہو گیا. اور اسی طرح سے جب ان کے ائمہ سے کثرت سے سوال ہوئے حلال و حرام کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے شیعہ کو جواب دینا شروع کر دیا اور ان کے جوابات مدون ہونا شروع ہو گئے. اب وہ جوابات آپس میں ٹکرائے تو انہوں نے کہا جی تقیہ ہو رہا تھا. تو اب اس بنیاد پہ بعض لوگوں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک نہیں. تو خود اہل تشیع جو ہے اس بنیاد پہ منکر ہو گئے محمد الباقر کی امامت کے بھی اور امام جعفر صادق کی امامت کے بھی. اچھا، یہ اب نیکسٹ کیا ہے کہ امام جعفر بن محمد کے بارے میں جو غلو کرنے والے ہیں، یہ نوبختی کہہ رہے ہیں نا، یہ خود اثنا عشری ہیں. تو اب یہ دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ غالی ہیں، لیکن یہ کہ فرقے تو پیدا ہوئی ہے. ایک فرقے نے کہا کہ جی جو امام جعفر صادق کی روح تھی نا وہ ابو الخطاب میں چلی گئی، اور پھر جو ہے وہ ابو الخطاب کی غیبت کے بعد وہ محمد بن اسماعیل بن جعفر میں آ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ جی امامت اب محمد بن اسماعیل میں ہے. پھر ان میں آگے فرقے ہو گئے. ایک مبارکی ہے، ٹھیک ہے، جنہوں نے جو ہے وہ کرامتہ کی طرح کی بات کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 7 ائمہ ہوں گے، ان میں ایک تو حضرت علی ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت حسن ہیں، حسین ہیں، پھر علی زین العابدین ہیں، پھر محمد الباقر ہیں، پھر جعفر صادق ہیں، پھر محمد بن اسماعیل بن جعفر ہیں، اور وہی مہدی ہیں. نیکسٹ کیا ہے کہ امام جعفر بن محمد الباقر یعنی امام جعفر صادق جو ہیں حی لم یمت، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی وہ فوت ہوں گے، یہاں تک کہ وہ ظاہر ہوں گے، اور وہی مہدی ہیں. وَإِنَّهُ هُوَ الْمَهْدِي، امام جعفر صادق کو وہ جو ہم نے کہا تھا ناؤسیہ کہلاتے تھے یہ، ٹھیک ہے، تو جو ان کو جو ہے وہ مہدی مانتے تھے، ٹھیک ہے. بلکہ یہ روایتیں بھی لے کے آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ بات کہی ہے امام جعفر صادق نے کہ اگر تم میرا سر دیکھو کسی پہاڑ کی چوٹی سے تم کے اوپر لڑکایا گیا ہے تو پھر بھی تصدیق نہ کرو کہ میں فوت ہو گیا ہوں، ٹھیک ہے، میں ہی جو ہے وہ تمہارا صاحب الزمان ہوں، اور اگر کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے کہ میں بیمار ہو گیا، مجھے غسل دیا گیا، مجھے کفن دیا گیا، تو اس کی تصدیق نہ کرنا، ٹھیک ہے. تو اس فرقے کو ناؤسیہ کہتے ہیں. وہ جو ایک غیبت کا کانسیپٹ تھا نا، تو بھائی غیبت کا کانسیپٹ آپ نے 12ویں امام کو غائب مان لیا، تو جنہوں نے آپ میں سے امام جعفر صادق کو مان لیا غائب، ہاں وہ تو 12ویں بھی نہیں ہے. 12ویں تو مطلب یہ ہے کہ آپ غائب مان سکتے ہیں تو وہ بھی مان سکتے ہیں. کسی نے موسیٰ کاظم کو غائب مان لیا علیہم الرحمہ، تو مطلب ہر محلے پہ ایک تو نہیں ہے نا، ضروری ہے کہ 12واں ہی غائب ہوگا. اچھا، جنہوں نے 7ویں کو غائب مانا ان کے پاس بھی دلیل ہے کہ امام 7 ہوں گے. اچھا، ایک اور فرقہ تھا اسماعیلیہ میں، ٹھیک ہے، جس نے یہ گمان کیا کہ امام جو ہے امام جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے اسماعیل ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے حضرت اسماعیل کی موت کا انکار کیا ہے ان کے والد کی زندگی میں. اسماعیلیہ نہیں مانتے، ہم نے کہا تھا نا، اسماعیلیہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں اسماعیل فوت نہیں ہوئے تھے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کیا کیا تھا، ان کو غائب کر دیا تھا، اور ان کی موت کا آپ کہہ لیں ایک طرح سے ڈرامہ رچایا تھا. ان کو اصل میں مقصود تھا کہ ان کو رپوش کر. پھر جو ہے وہ مبارکیہ کا تذکرہ آ گیا، ٹھیک ہے. ایک اور فرقہ تھا جنہوں نے گمان کیا کہ جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل بن جعفر جو ہے وہ امام ہوں گے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو امامت ہے یہ حضرت اسماعیل کی زندگی میں ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی، لیکن وہ پھر محمد بن اسماعیل کا حق تھا تو ان کو وہ مل گیا. اور انہوں نے کہا کہ جی جیسے حضرت حسن اور حسین کے بعد جو ہے وہ امامت ان کے چھوٹے بھائی کو منتقل نہیں ہوئی، تو اسی طرح سے حضرت اسماعیل کے بعد امامت جو ہے عبداللہ اور موسیٰ کاظم کو منتقل نہیں ہوئی بلکہ ان کی اولاد میں ہوئی. جیسے حضرت حسن اور حسین کے بعد محمد بن حنفیہ کو نہیں ملی، وہ تیسرے تھے نا، تو اسی طرح حضرت اسماعیل کے بعد نہ دوسرے کو ملی نہ تیسرے کو ملی بلکہ ان کی اولاد میں آ گئی. اچھا، اسی طرح ایک اور فرقہ یہ جو حضرت موسیٰ کاظم جو ہے
ان کی موت کا بھی منکر ہے. اس کو واقفیہ کہتے ہیں. تو ایک فرقے نے یہ بھی کہا کہ موسیٰ بن جعفر جو ہے لم یموت، یہ نہیں مرے اور وہ زندہ ہیں. وَإِنَّهُ حَيٌّ وَلَا يَمُوتُ، یہاں تک کہ وہ شرق و غرب کے مالک ہوں گے اور اس کو عدل و قسط سے بھر دیں گے. وَأَنَّهُ الْقَائِمُ الْمَهْدِي، اور وہی قائم الزمان اور مہدی ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے دیکھتے جائیں اتنے کوئی فرقے ہو گئے. اب یہ واقفیہ، یہ ایک اور فرقہ ہے، واقفہ یا واقفیہ بھی ان کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی اس کا انکار کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا، فوت ہو گئے اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا اور دوبارہ ان کو دنیا میں بھیجیں گے. یعنی کسی نے کہا کہ وہ فوت ہی نہیں ہوئی اور کسی نے کہا کہ فوت ہو گیا، اللہ نے اٹھا دیا، دوبارہ دنیا میں بھیجیں گے. تو اس طرح سے ایک ایک بات کے اوپر اتنے اختلافات ان میں آتے رہے، یہاں تک کہ انہوں نے واقفیہ نے کہا کہ موسیٰ کاظم کے بعد جو ان کے بیٹے ہیں علی رضا، یہ امام نہیں ہیں، یہ سارے خلفاء ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ محمد بن جعفر، ان کی امامت کے حوالے سے یہ محمد بن جعفر صادق، یہ جو چوتھے بیٹے تھے موسیٰ کاظم کے بعد چوتھے بیٹے تھے، ان کی امامت کے حوالے سے سمتیہ یہ پیدا ہوئی ہے. یہ بھی ایک فرقہ تھا جنہوں نے چوتھے بیٹے کو امام بنا لیا. ٹھیک ہے. اور ان کے پاس بھی روایتیں ہیں کہ امام جعفر صادق جو ہے وہ ایک دفعہ گھر میں آئے تو ان کے یہ بیٹے محمد بن جعفر صادق یہ کہیں زمین پہ گرے تو انہوں نے ان کو آگے بڑھ کے اٹھایا، چوما، ان کے سر سے جو ہے وہ مٹی وغیرہ جھاڑی ان کے چہرے سے اور ان کو اپنے سینے پہ رکھا اور کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا ہے کہ جب آپ کا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے مشابہ ہو تو اس کا نام میرے نام پہ رکھیں. ٹھیک ہے. یعنی والد کا نام بھی محمد الباقر تھا تو بیٹے کا نام بھی. تو انہوں نے اس کو دلیل بنا لیا کہ جی دیکھیں، والد کے نام پہ محمد الباقر کے نام پہ امام جعفر صادق نے چوتھے بیٹے کا نام محمد رکھا، تو اصل میں امام یہ ہے. صحیح. تو ہر ایک کے پاس جو ہے اس طرح سے آپ کو جو ہے وہ روایتیں مل جاتی ہیں. جن لوگوں نے عبداللہ افتح کو جو ہے وہ امام بنا لیا، یہ ان کی بات آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ جی امام جو ہے وہ بڑی اولاد ہوتی ہے، تو اسماعیل تو والد کے ہوتے ہوئے فوت ہو گئے، تو اس کے بعد بڑی اولاد عبداللہ تھے تو اب وہ امام بنے. ٹھیک ہے. تو ان کو فتحیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو خیر ان کا بھی تذکرہ ہو گیا. اب یہ الکافی میں ایک روایت آتی ہے کہ ایسا ہوا کہ احول جو ہے یہ مدینہ گئے تو وہاں معلوم ہوا کہ لوگوں نے اس امر پر اتفاق کیا کہ امام جعفر صادق کے بعد امام عبداللہ بن جعفر ہیں. یعنی لوگوں کا اتفاق ہو گیا تھا امام جعفر صادق کے بعد امام کون ہے؟ عبداللہ ہیں. موسیٰ کاظم تو چھوٹے تھے، اسماعیل اس وقت موجود نہیں تھے، فوت ہو چکے تھے، مطلب وہ تو کہتے ہیں رپوش ہو گئے تھے، ان کو شام بھیجا گیا تھا. تو یہ عبداللہ جو ہیں ان سے سیکنڈ نمبر پہ تھے. تو ان کی امامت پہ اتفاق ہو گیا. تو یہ اب ان کے پاس گئے ہیں، تو اس لیے کہ انہوں نے روایت بیان کی کہ حضرت امام جعفر صادق سے کہ امامت منتقل ہوگی ولد اکبر کی طرف، بشرطے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو. تو اب یہ ان کے پاس گئے. اب انہوں نے کیا کام کیا، جنہوں نے حضرت موسیٰ کاظم کو امام بنانا تھا نا، تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں یہ تھا کہ جی ولد اکبر جو بڑا ہے اس وقت وہ امام بنے گا جب تک اس میں عیب نہ ہو. تو انہوں نے ان کے اندر عیب نکالنا شروع کر دی. آواز سمجھ؟ تو انہوں نے کہا جی ہم عبداللہ بن جعفر کے پاس آئے اور ان سے سوال کیا جیسا کہ ان کے باپ سے کرتے تھے. تو انہیں تو سوالوں کے جواب ہی نہیں آئے. تو یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسری طرف یہ وہاں جاتے ہیں، دوسری طرف موسیٰ کاظم کے پاس علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، عبداللہ بن جعفر کی امامت پہ تو اتفاق ہو گیا. ٹھیک ہے. اب جب یہ آتے ہیں شیعہ جو ہیں ان کے والد کے، وہ جب آتے ہیں موسیٰ کاظم کے پاس اور ان سے آ کے کہتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. موسیٰ کاظم سے پوچھتے ہیں امام جعفر صادق کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں ہاں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی اپنی موت خود مطلب فوت ہوئی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں. یعنی غائب تو نہیں ہوئی ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، غائب نہیں ہوئی ہے. تو اب انہوں نے کہا جی پھر ہمارا امام کون ہوگا؟ یعنی والد صاحب تو فوت ہو گئے، اب امام کون ہے؟ کیونکہ لوگ تو عبداللہ بن جعفر کو، آپ کے بڑے بھائی کو امام مان کے بیٹھے ہوئی ہیں. تو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں کہ اگر خدا تمہاری ہدایت چاہے گا تو ہدایت کر دے گا. میں نے کہا عبداللہ کا خیال ہے کہ اپنے باپ کے قائم مقام وہ ہیں، یعنی آپ کے بڑے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ امام ہیں.
فرمایا عبداللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہ کریں، بریکٹ میں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ کافر ہو جائیں، کیونکہ امام میں برحق کا نام ماننا کفر ہے۔ اب یہ اسنا اشری ہے نا، اب ظاہری بات ہے، انہوں نے موسیٰ کاظم کو امام مانا ہوا ہے، تو یہ کیسے عبداللہ بن جعفر کو؟ تو یہ کفر کے فتوے تو لگائیں گے۔ میں نے کہا پھر ہمارا امام حضرت کے بعد کون ہے؟ تو اب وہ نہیں کہہ رہے، بتا نہیں رہے۔ اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ امامت قطعی ہوتی ہے، بھائی وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر خدا تمہاری ہدایت کرنا چاہے گا تو کر دے گا، یعنی تمہیں امام تک پہنچانا چاہے گا پہنچا دے گا، بتا دے گا کون امام ہے۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کیا ایسا پاسبل ہے کہ ایک بندہ منصوص من اللہ امام ہے؟ یعنی کوئی نبی سے جا کے پوچھے کہ جی نبی کون ہے، تو نبی کہے گا کہ جی پتہ چل جائے گا تمہیں کون نبی ہے؟ کبھی نبی یہ انداز اختیار کرے گا؟ تو جو اللہ کی طرف سے منصوص ہوگا، کبھی وہ جو اس سے پوچھ رہے ہیں کہ امام کون ہے، کبھی وہ ان کو کہے گا کہ جی اللہ تعالیٰ چاہے گا تو آپ کو واضح کر دے گا کہ کون امام؟ یعنی تم خود سمجھ جاؤ، میں نہیں کہتا۔ ہاں میں نہیں کہتا۔ اچھا اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا وہ آپ ہیں، میں نے کہا وہ آپ ہیں، فرمایا نہیں، میں خود نہیں کہتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ منصوص نہیں تھے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہمیں بناؤ، ہمیں بناؤ، یعنی ان کا کانسیپٹ بھی وہی تھا کہ یہ واجب علی الناس ہے۔ تو ہم جو تھیسس ڈیولپ کر رہے ہیں نا، تو شیعہ روایتوں سے یہ تھیسس ڈیولپ ہوتا ہے۔ بہت سی روایتیں ہمیں ایسی ملتی ہیں، وہ خود یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کی طرف سے منصوص نہیں ہیں، تم لوگ بناؤ، تم نے بنا دیا تو سمجھے اللہ نے بنا دیا۔ یہ ان کا کانسیپٹ تھا کہ لوگوں نے جس کو بنا دیا سمجھے اللہ اس کی امامت پہ راضی ہو گیا، اللہ نے اس کو۔ اچھا اب آگے اس کو دیکھیں نا کہ کیا ہے، یہ آگے کیا کہتے ہیں؟ اللہ اللہ کیسا خطرناک دور تھا کہ اگر زبان سے کہتے کہ میں امام ہوں اور یہ خبر بادشاہ تک پہنچ جاتی تو وہ قتل کرا دیتا۔ مطلب تقیتاً ایسا کہا ہے، جان بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے بھی کہا ہے کہ نبی کبھی جان بچانے کے لیے ایسا کہے وہ گا؟ تو ایسا نہیں کہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اگر منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے منصوص ہے، تو پھر کس بات کی کہ جی وہ لوگوں سے چھپاتا پھرے اپنی امامت؟ پھر آپ کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ جو مفترض الطاعہ ہے اس کی اطاعت کرنا فرض ہے؟ وہ خود واضح نہیں کر رہا کہ میں امام ہوں۔ میں نے دل میں کہا کہ معاملہ صاف نہیں ہوا۔ پھر میں نے کہا، یعنی ابھی تک وہ مطمئن ہی نہیں ہو رہا نا بندہ، ظاہری بات ہے وہ اقرار ہی نہیں کر رہے تو کیسے مطمئن؟ تو پھر میں نے کہا کہ کیا آپ کا کوئی امام آپ سے بالاتر ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا کہ یہی ہیں لیکن یہ کہنا نہیں چاہتے۔ تو جب کہنا نہیں چاہتے تو مجھے بتائیں، اگر امام یہ ہے، ایک طرف تو وہ حسنی ہیں کہ وہ جا کے کہہ رہے ہیں بھئی ہمارا حق ہے، اور ایک طرف یہ ہے کہ ان کے لیے یہ کہنا ہی مشکل ہو رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی امامت مانیں۔ چلیں حسنیوں کی امامت کا آپ دعویٰ کریں کہ جی ان کی امامت مانیں، بات سمجھ میں بھی آتی ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جد و جہد ہے، انہوں نے مطلب سارا کچھ کیا، لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ وہ بیچارے اپنی جان بچاتے پھر رہے ہیں، ان کے لیے امامت کا دعویٰ کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ چار لوگوں میں بیٹھ کے اگر وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جی ہم امام ہیں، تو پہلے پوچھتے ہیں کوئی جاسوس تو نہیں بیٹھا ہوا؟ تو آپ اس کو دنیا کا امام بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ مفترض الطاعہ ہے، وہ معصوم من اللہ ہے، اور اس کو لوگ جو ہے وہ، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اچھا اب اس نے کیا کہا، آگے چل کے دیکھیں نا، میں نے کہا کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کے شیعہ گمراہی میں پڑے ہیں، یعنی انہوں نے تو آپ کے بڑے بھائی کو امام بنا لیا ہے، تو گمراہی ہے نا، اگر آپ ہیں تو پھر تو وہ گمراہی میں پڑ گئے۔ بڑے مطلب اسماعیل یا نہیں عبداللہ، ٹھیک ہے، انہی کے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے۔ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کے شیعہ، کیونکہ سارے شیعہ تو وہاں چلے گئے عبداللہ بن جعفر کی طرف، ان کی امامت پہ اتفاق ہو گیا، ان سے اپنی امامت کو بیان کیجئے، اگر آپ ہیں تو بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کو اپنی طرف بلائیے، اور یہ کام میں خفیہ انجام دوں گا، یعنی میں یہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ فرمایا جن میں صلاحیت ہدایت پاؤ ان سے بیان کر دینا، یعنی اوپن نہیں کرنا، اوپن نہیں کرنا، اور ان سے بھی پوشیدہ رکھنے کا عہد لے لینا، یعنی جن کو بیان کرنا انہیں بھی کہنا کہ آگے نہیں بیان کرنا، اگر انہوں نے ظاہر کر دیا تو میرا ذبح ہونا یقینی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مطلب یہ صورتحال ہو،
ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ حضرات ائمہ ایسے تھے، لیکن جس طرح سے آپ ان کو پورٹریٹ کر رہے ہیں، آپ کی کتابیں ان کو نقل کر رہی ہیں، جس طرح سے آپ ان کی سیرت اور کردار ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں، کس منہ سے آپ کہیں گے کہ جی ان کو امام مانیں؟ ایک ایسے شخص کو کہ جو اپنے ذبح ہونے سے ڈر رہا ہے، جو اپنی موت سے ڈر، اور دوسری طرف حسن ہی ہے، ڈر ہی نہیں ہے کوئی. ذبح ہونے سے مراد آگے وہ کہہ رہے ہیں اشارہ کیا اپنے خلق کی طرف. وہ دیکھیں وہ جو بھی اس کی تعویل وغیرہ کر، یعنی وہ ذبح جو ہے نا وہ انہیں اپنا خطرہ نہیں تھا، اپنے خلق کا جو ہے وہ تھا. خیر نہیں، وہ بہت سی روایتیں آتی ہیں، اپنا بھی ہاں، وہ بہت سی روایتیں آتی ہیں، وہ آگے وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی. ظاہری بات ہے ہم اس کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ نقل کرتے رہیں گے. اب اسی طرح یہ کافی سے ایک اور روایت ہے کہ امام رضا جو ہے، تو وہ راوی کہتا ہے کہ جی میں نے امام رضا سے کہا کہ میں آپ پر فدا ہوں، جو خلوص مجھے آپ کے والد اور آپ سے ہے آپ اس سے واقف ہیں، میں قسم کھاتا ہوں، مطلب میرے ساتھ تقیہ نہ کیجیے گا. اچھا وہ بھی وہ قسم کھا کے اپنے اخلاص کا، اپنی وفاداری کا اس لیے یقین کرواتے تھے. آپ جو بھی راز مجھ سے بیان کریں گے نا، میں کسی سے نہیں کہوں گا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے والد موسیٰ کاظم زندہ ہیں یا فوت ہو گئے؟ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ آپ کے شیعہ یعنی واقفیہ فرقہ والے کہتے ہیں کہ ان میں 4 نبیوں کی سنت ہے، یوسف، موسیٰ، خضر اور عیسیٰ، مطلب خضر کی طرح وہ زندہ ہیں آپ کے والد جو ہے. ٹھیک ہے، یہ مطلب شیعہ، وہی ہم نے کہا تھا نا کہ امام موسیٰ کاظم کے بعد بھی سپلٹ ہو گئے نا، کچھ نے تو کہا کہ نہیں وہ فوت ہی نہیں ہوئی ہے. تو اب ان کے بیٹے علی رضا کے پاس آ گئے، تو انہوں نے کہا کہ جی اصل میں وہ میری امامت نہیں ماننا چاہتے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ والد صاحب فوت ہی نہیں ہوئی، جب والد صاحب فوت ہوں گے تو پھر میں امام بنوں گا. تو جنہوں نے میری امامت کا انکار کرنا تھا، اب یہ کر کون رہے تھے؟ یہ وہی تھے جو والد کو امام مان رہے تھے، بیٹے کو نہیں مان رہے. تو سارے تو شیعہ ہیں، سنی تھوڑے ہیں یہ. تو یہ سارا سپلٹ شیعوں میں کیوں ہو رہا ہے؟ اگر امامت اتنی قطعی تھی اور اس زمانے میں جب کہ وہ ائمہ کے زمانے میں تھے اس وقت ان کے اوپر امامت واضح نہیں ہو رہی، تو آپ کہتے ہیں کہ جی اس کے جو ہے وہ 1200 سال 1300 سال بعد اب آپ امام مان لیں. کیسے مان لیں جب اس دور کے لوگوں کو جو ہے وہ تعین نہیں ہو رہا کہ امام کون ہے کون نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد دیکھیں، یعنی ان کا عقیدہ تھا کہ امام موسیٰ کاظم مرے نہیں بلکہ زندہ ہیں اور غائب ہیں. قسم اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ مر گئے. یہ حضرت علی رضا نے کہا. میں نے کہا غائب ہو گئے یا مر گئے؟ اب وہ پھر ڈاؤٹ ہے ان کو نا، مطلب وہ راوی بھی جو ہے نا اتنا اس کو بھی شک ہے. ٹھیک ہے، فرمایا مر گئے. میں نے کہا شاید ازروی تقیہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ راوی پھر کہہ رہے تقیہ تو نہیں نہ کر رہے. تو فرمایا سبحان اللہ، یار اللہ کی پناہ، نہیں تقیہ کر رہا، فوت ہو گئے. میں نے کہا انہوں نے آپ کے لیے وصیت کی؟ فرمایا ہاں. میں نے کہا تو آپ امام ہیں؟ فرمایا ہاں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے ایک اور جگہ پہ جو ہے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام رضا سے کہا کہ ایک شخص عباس برادر امام رضا نے آپ کے بھائی ابراہیم سے کہا، یہ عباس نے کہا ہے جو امام رضا کے بھائی ہیں. ٹھیک ہے، نے آپ کے بھائی ابراہیم سے کہا، انہی کے ایک بھائی ابراہیم سے کہا تمہارے باپ زندہ ہیں. یعنی بھائی کہہ رہے ہیں. علی رضا جو امام ہیں ان کے بھائی کہہ رہے ہیں کہ والد فوت نہیں ہوئی. ایک بھائی امام ہے، دوسرے بھائی کہہ رہے ہیں کہ والد فوت نہیں ہوئی. اچھا اب دیکھیں، تو وہ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کہہ رہے ہیں تمہارے باپ زندہ ہیں، پس آپ جانتے ہیں اس امر کو جسے وہ نہیں جانتا، یعنی آپ کو اپنے باپ کی زندگی کا ان سے زیادہ علم ہے. فرمایا سبحان اللہ، رسول اللہ مر جائیں اور موسیٰ نہ مریں، یعنی موسیٰ کاظم. ٹھیک ہے، تمہارے خیال میں یہ بات آتی ہے؟ واللہ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح وہ بھی مر گیا، اور جب سے نبی کی روح قبض ہوئی یہ سلسلہ جاری ہے. خدا نے احسان کی اس دین پر اولاد اعاجم سے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی، چونکہ ظاہری بات ہے بھائیوں میں تھا کہ یہ امام بن گئے، تو اب انہوں نے کیا کیا؟ والد کی فوت ہونے کا انکار کر دیا تاکہ یہ امام نہ بنے. تو اب انہوں نے دلیل کیا دی کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے. اب مسئلہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو 12ویں کیوں نہیں فوت ہوئی؟ یہی دلیل لے لیں. 12ویں امام کو تو آپ نے محمد المہدی کو تو زندہ مانا ہوا ہے، تو وہاں یہ دلیل کیوں نہیں مان رہے؟ یہاں یہ دلیل بنا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو موسیٰ الکاظم کیوں نہیں فوت ہوئی ہے. تو 12ویں میں بھی کوئی آپ کو یہ دلیل دے سکتا ہے کہ وہ کیوں نہیں فوت ہوئی.
یہ دیکھیں نا آگے چل کے، یعنی میں نے تو ان کے ساتھ یہ احسان کیا اور انہوں نے میری امامت سے انکار کیا، یہ بہانہ تراش کے کہ میرے والد کی موت سے انکار کرو تاکہ میرے جانشین ہونے کا سوال ہی نہ رہے، یعنی بھائیوں نے یہ کام کیا میرے۔ تو یہ دیکھیں بھائی جو ہے وہ بھائی کا مخالف ہے، بھائی کا مخالف ہے، یہ صورتحال ہے۔ بس ایک آخری 2 روایتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ امام رضا سے ہے کہ واقفیہ فرقے والے کہتے تھے کہ موسیٰ کاظم کی وفات نہیں ہوئی، امام رضا کے بھائی بھی کہتے تھے اور بھی کہتے تھے کہ موسیٰ کاظم کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ امام کو جو ہے وہ امام کے علاوہ کوئی غسل نہیں دیتا، تو امام موسیٰ کاظم کو کس نے غسل دیا ہے؟ ٹھیک ہے، علی رضا نے تو نہیں دیا رحمہم اللہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا جواب انہوں نے دیا کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ان سے یہ کہو کہ امام نے ان کو غسل دی ہے۔ میں نے کہا یہی کہوں گا کہ آپ نے ان کو غسل دی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بریکٹ میں کیا لکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام با اجاز بغداد پہنچے اور غسل دیا، ٹھیک ہے، مطلب ایک شہر سے دوسرے شہر، اس کو وہ طی الارض کہتے ہیں کہ جی امام کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی ہے، تو وہ دوسرے شہر میں تھے تو کیسے غسل، جیسے یہی مسئلہ پیدا ہوا نا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے کربلا میں، حضرت علی زین العابدین تو وہاں تھے، ابن زیاد کے پاس تھے، قیدی تھے، کیسے غسل دیا؟ تو وہ پھر یہی کہتے ہیں کہ نہیں وہ قید میں سے نکلے اور وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ کیا، تو اس طرح سے وہ باتیں کر لیتے ہیں۔ پھر یہ بھی ایک اور روایت میں کہ جی فرشتوں نے ان کو غسل دیا، بہرحال اس طرح سے، یعنی وہ ایک مدینہ میں تھے اور دوسرے بغداد میں تھے۔ علی رضا جو ہے وہ مدینہ میں تھے، موسیٰ کاظم بغداد میں تھے، تو اب یہ علی رضا وہ باجاز یعنی معجزہ ہوا اور وہ وہاں پہنچے، انہوں نے غسل دیا اور انہوں نے ان کو جا کے جو ہے وہ غسل دیا۔ خیر بہرحال اس طرح سے یہ بس آخری روایت ہے، یہ روایت جو ہے انہوں نے یہاں پہ الکافی میں بھی نقل کی ہے، اور اس کا انہوں نے حوالہ شاید کشی کا دی ہے، بہرحال لیکن بہرحال یحییٰ بن قاسم کی روایت ہے۔ امام جعفر صادق سے ہے کہ منا ثمانیہ محدثون سابعہم القائم، یہ اہم روایت ہے کہ ہم میں سے 8 محدث ہیں جن میں سے 7واں جو ہے وہ قائم زمان ہوگا، مہدی ہوگا، یہ امام جعفر صادق سے۔ 8 محدث میں وہ ایک لے آتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے، وہ امام تو نہیں ہے، ان کو امام نہیں مانتے، ویسے یہ بھی ایک ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ وہاں موجود تھیں، مطلب وہ جو 5 کا تذکرہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، ان میں حضرت فاطمہ بھی تھی حدیث قصاء کے اندر، ٹھیک ہے، لیکن ان کو امام نہیں مانتے عورت ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کو محدث مان لیا۔ چلیں وہ 8 محدث ہیں تو 7واں ان میں سے، ٹھیک ہے، تو اب 7واں جو ہے نا انہوں نے ادھر سے اسماعیلیوں نے محمد بن اسماعیل کو بنا لیا، سمجھ رہے ہیں بات، کرامتہ اور مبارکیہ، اور یہ فرقے بن گئے، اور یہاں سے کریں تو 7ویں موسیٰ کاظم بنتے ہیں، تو واقفیہ نے ان پہ ختم کر کے کہا کہ جی امامت یہاں پہ ختم ہو گئی، اب اس کے بعد خلفاء ہیں، ہم تو نص لے آئے ہیں، روایت لے آئے ہیں، چلیں۔ اب وہ دوسرے اس کی تعویل کر لیتے ہیں کہ یہاں قائم سے مراد کوئی بھی امام ہے، کیونکہ ہر امام قائم الزمان ہوتا ہے، حالانکہ نہیں، یہ ان کے یہاں خاص اصطلاح ہے قائم الزمان، مہدی کے بارے میں بولی جاتی ہے۔ بہرحال یہ اختلافات بہت زیادہ ہیں، ہم انشاءاللہ اس پہ مزید بھی کچھ گفتگو کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اگر ہم اس کو سمرائز کرنا چاہیں تو اتنے زیادہ اختلاف ہیں، اتنے زیادہ، اتنے فرقے بن گئے، اور یہ سب اہل تشیع کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ مزے کی بات یہ آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ، نیریٹو اس کا کاؤنٹر نیریٹو، تھیسس اس کا اینٹی تھیسس، سب ان کے اندر آ رہے ہیں، اور 20 فرقے بن رہے ہیں، ہر جگہ پہ وہ سپلٹ ہو رہے ہیں۔ تو اگر امامت اتنا ہی قطعی امر تھا، اتنا ہی 2 ٹوک معاملہ تھا کہ اس وقت جو ائمہ کے زمانے میں موجود تھے، جو ان کے فالورز تھے، خود ان کے لیے مشکل ہو جاتا تھا، اور جو پکے فالورز ہوتے تھے وہ تک اپنے امام سے پوچھ رہے ہوتے تھے تقیہ تو نہیں کر رہے، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہوتے تھے کہ چلو دعویٰ شعبہ نہیں کرتا لیکن یہ ہے کہ مان لو۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا جس طرح سے اسٹیبلش کیا گیا ہے تو بہت کمزور بنیادوں کے اوپر ہے، بہت۔ اور صاحب مطلب ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ چلیں نبوت ایک طرف اس کو ہم ایک دفعہ سائڈ پہ رکھتے ہیں، وہ چیزیں جن کو اہل سنت قطعی مانتے ہیں
تو ان قطعی چیزوں میں اہل سنت میں بھی اختلافات موجود ہیں اور ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو اگر اہل سنت کے ہاں کچھ قطعی چیزوں میں اختلافات ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ مارجن کیوں نہیں دے سکتے کہ وہ جن چیزوں کو قطعی سمجھتے ہیں ان میں اختلاف ہو جائے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ہاں اس کو قطعی نہیں کہتے جس میں اختلاف ہو جائے، وہ قطعی ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو ظنی کہتے ہیں۔ قطعی نہیں رہتا۔ قطعی نہیں رہتا، جس میں اختلاف ہو جائے، جیسے ہمارے یہاں قطعی الدلالہ ہے، ظنی الدلالہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر قرآن کی کسی آیت کے معنی مفہوم میں اختلاف ہو گیا تو آپ یہی کہیں گے یہ ظنی الدلالہ ہے، وہ قطعی الدلالہ تو ہے ہی نہیں۔ تو قطعی تو کہتے ہی اس کو ہیں، قطع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں ایک پہلو کٹ گیا، دوسرا پہلو متعین ہو گیا۔ اگر دوسرا پہلو نکل آیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قطعی نہیں ہے، وہ تو ظنی ہے۔ تو قطعی امور میں کبھی اختلاف نہیں ہوتا، اگر اختلاف ہو جائے تو وہ قطعی امور نہیں ہوتے، وہ ظنی امور کہلاتے ہیں۔ نہیں تو مطلب جو قرآن کا اکثر حصہ تو وہ اپنی دلالت میں بھی تو قطعی ہے نا؟ قرآن کا جو حصہ دلالت میں قطعی ہے وہاں اختلاف ہے ہی نہیں۔ نمازیں 5 ہیں، ٹھیک ہے، رمضان کے روزے ہیں، ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزوں کی دلالت قطعی ہے، ٹھیک ہے۔ جو زانی ہے اس کی سزا کتنے ہیں؟ 100 کوڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب چیزیں، چور ہے اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، ٹھیک ہے، پاؤں نہیں کاٹنا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی دلالت قطعی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ثلاثۃ قروء میں کیا مراد ہے؟ 3 حیض ہیں، 3 طہور ہیں، تو ہم کہتے ہیں ظنی الدلالہ ہے۔ جہاں اختلاف ہو گیا ہم کہتے ہیں ظنی الدلالہ ہے۔ نہیں تو پھر جو لوگ ایسے ہیں جو پورے قرآن کو قطعی مانتے ہیں اپنی دلالت میں بھی، تو وہ پھر اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ اختلافات تو ہیں کچھ چیزوں میں؟ اختلافات تو ہیں، تو وہ پھر اس کا جواب اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ بھائی میرے نزدیک قطعی ہے، ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک ہوتا رہے۔ امت کے نزدیک قطعی ہے کہ نہیں؟ امت کے نزدیک تو تبھی قطعی ہوگا نا جب اس کے اوپر اجماع ہوگا، یعنی قرآن کی ایک آیت کے مفہوم پہ جب اجماع ہو جائے تو اب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ قطعی الدلالہ ہے۔ جب اس میں اختلاف ہے تو وہ قطعی الدلالہ کیسے ہے؟ نہیں ہے۔ جی حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین اکرام، آج ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔